الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے دیوبندی مماتی پنج پیری اشاعتی خضر حیات بکھروی صاحب کی صلاۃ لمن لم یقرا بے فاتحۃ الکتاب۔ ان سے یہ پوچھ لو یہاں بے کیوں آئی ہے؟ یہ ہے بالکل ان پڑھ، بے کیوں آئی؟ دنیا میں اجہل ترین طبقہ غیر مقلدین کا امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے خضر حیات بکھروی کہتا ہے کہ اہل حدیث لوگوں سے، بلکہ خضر حیات بکھروی کا کہنا ہے کہ ان غیر مقلدین سے پوچھ لو کہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے اندر بے کیوں آئی ہے۔ اور خضر حیات بکھروی کہتا ہے کہ دنیا کے اندر اجہل ترین اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ غیر مقلدین کا ہے۔ خضر حیات بکھروی یہ کہتا ہے کہ یہ غیر مقلدین ملکہ وکٹوریا کی پیداوار ہیں۔ محترم بھائیوں، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ کیا جو وہ مسائل یا وہ معاملات جو امت کے اندر اختلاف پر مبنی ہیں، جن کے اندر علماء کرام نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے، کیا اختلافی مسائل کے اندر ایک عالم دین کہلوانے والے کو یہ زبان زیبا دیتی ہے کہ ملکہ وکٹوریا کی اولاد ہو؟ ایک عالم دکھائی دینے والا شخص یا علمیت کا دعویٰ کرنے والا شخص، اسے یہ گفتگو، یہ الفاظ اس کے شایان شان ہیں کہ ملکہ وکٹوریا کی اولاد اور غیر مقلدین۔ تو کسی کا نام بگاڑنا یہ قرآن اور حدیث اجازت دیتے ہیں؟ ایک کلمہ پڑھنے والی مسلمان امت کو اور امت میں موجود ایک بہت بڑے سواد اعظم کو اور ایک بہت بڑی جماعت کو غیر مقلد کہنا، ملکہ وکٹوریا کی اولاد کہنا، کیا یہ مسجد، یہ منبر و محراب اور عالم ہونے کا اور علمیت کا دعویٰ، کیا یہ الفاظ اور یہ گفتگو اس مسجد اور اس منبر کے شایان شان ہے؟ خضر حیات بکھروی صاحب نے جو پوائنٹ اٹھانے کی کوشش کی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اہل الحدیث جاہل نہیں ہیں، کہ ہم ملکہ وکٹوریا کی اولاد بھی نہیں ہیں۔ اہل الحدیث کے دو ہی تو اصول ہیں، اطیع اللہ اور اطیع الرسول، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل الحدیث کے پاس اللہ کا قرآن ہے اور ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دیکھ رہے ہیں اہل الحدیث کے پاس یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے۔ تو جن کے پاس اللہ کا قرآن ہو اور جن کے پاس جناب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہو، وہ جاہل نہیں ہوا کرتے۔ بیہودہ اور بدبودار گفتگو، جماعت مقلدین تمہیں مبارک ہو۔ خضر حیات بکھروی صاحب پوچھتے ہیں کہ ان غیر مقلدین سے پوچھیں کہ بے کا کیا ترجمہ بنے گا اور بے کا کیا معنی بنے گا۔ تو آئیے ہم آپ کو آپ ہی کے جماعت کے، یعنی ہم آپ کو مقلدین علماء کرام سے ہی بے کا ترجمہ اور بے کا معنی بتا دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس اشرف الہدایہ ہے، ہدایہ کی شرح، اور ہدایہ جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ میرے پاس اشرف الہدایہ ہدایہ کی شرح ہے، اور فقہ حنفی کی ایک بڑی مانی جانی اور پہچانی ہوئی کتاب ہدایہ، اس کا تعارف کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ علماء دیوبند سے ہی
علماء دیوبند سے ہی ان کے فاضل علماء کرام نے بے کا کیا ترجمہ کیا ہے، اللہ اکبر، وہ میں آپ کو اس کتاب سے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ اشرف الہدایہ میں ہدایہ کی شرح لکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، ولی شافعی قولہ علیہ السلام لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ امام شافعی محمد بن ادریس امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کے ساتھ، نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کے ساتھ ہو۔ تو اب خضر حیات بکھروی صاحب کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ بے کا کیا معنی کریں گے اور بے کا کیا ترجمہ کریں گے۔ تو یہ دیوبند مسلک کے علماء کرام ہیں، یہ دیوبند مسلک کے علماء کرام ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہے مگر فاتحہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ جتنی بھی روایات اس سلسلے میں آئی ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور یا پھر ایک روایت من صلی صلاۃ لم یقرأ بام القرآن، تو نماز نہیں ہوگی مگر ام القرآن کے ساتھ، اور نماز نہیں ہوگی مگر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ۔ کہ نماز کوئی بھی آپ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے والا کوئی بھی ہو، اگر آپ نے نماز میں الحمد شریف کو نہ پڑھا، بھلے آپ امام ہیں یا آپ مقتدی ہیں، اگر آپ نے نماز میں سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ سورت مبارکہ نہ پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کہ نماز نہیں ہے مگر فاتحہ الحمد کے ساتھ۔ تو اس سوال کا جواب تو خضر حیات بکھری صاحب اور سننے والوں آپ کو مل گیا۔ آپ کے سامنے میں نماز حنفی کا تھوڑا سا نقشہ پیش کر دیتا ہوں، اور جہاں میں نے علماء دیوبند سے بے کا ترجمہ کیا، یہ بقول خضر حیات بکھروی بے، حالانکہ الف بے تے سے جیم ہاں یہ اردو کے قاعدوں میں ہوتا ہے، عربی کے اندر الف بے تے نہیں پڑھا جاتا، الف با تا یوں پڑھا جاتا ہے بقول خضر حیات بکھروی۔ تو یہ بے کا ترجمہ آ گیا، اور یہ خضر حیات بکھروی نے جو قاعدہ اور کلیہ بیان کیا کہ بے کا یہ معنی بنتا ہے کہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھیں گے، تو غیر مقلدین نمازی فاتحہ کے ساتھ اور کچھ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ بھی انشاءاللہ میں نبی پاک علیہ السلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور ائمہ اربعہ سے اور ائمہ محدثین سے بیان کرتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا اشرف الہدایہ کے مطابق نماز حنفی کا نقشہ دیکھ لیں، پھر آپ کی مرضی ہے کہ نماز حنفی پڑھ کر اپنی نمازوں کو انا للہ و انا الیہ راجعون بنائیں، یا اپنی نمازوں کو نماز محمدی بنا کر اپنی نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے والی نماز بنائیں۔ اشرف الہدایہ میں یہ حضرات علماء دیوبند لکھتے ہیں، سو ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے مطلقاً قرأت قرآن فرض ہے، چنانچہ کسی ایک آیت کو پڑھ لیا تو رکن قرأت ادا ہو جائے گا، رکن قرأت ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نماز کے اندر صرف ایک آیت بھی پڑھ لی تو آپ کی نماز ان کے بقول نماز حنفی کے بقول ادا ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں ایک اور طریقے پر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بھی اشرف الہدایہ سے نماز حنفی کا تھوڑا سا آپ کو جائزہ کروانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ میرے پاس اشرف الہدایہ ہے، ہدایہ شریر کی شرح، اس میں لکھتے ہیں وَالْقِرَاءَةُ فِي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، کہ یہ جو قرأت کا کرنا ہے، قرآن پاک کا فاتحہ کا پڑھنا ہے، یہ صرف نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر فرض ہے،
वलकिरात फिल फर्ज वाजिबतुन फिर रकातैनी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मेरे पास अशरफुल हिदाया है और तर्जमा खुद उलमाए देवबंद का है, देवबंदी उलमाए कराम का है कि किरात जो है वो सिर्फ फर्ज की पहली 2 रकतों में फर्ज है। अल्लाह अकबर। तर्जमा करते हैं, फर्ज नमाज में 2 रकतों में किरात करना वाजिब है, तो अगली 2 रकतों में खामोश भी रहे तो कोई हर्ज नहीं, इमाम भी खामोश, मुक्तदी भी खामोश। होगा क्या, आपकी नमाज का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा जब आप नमाज हनफी पढ़ेंगे। तो हमारी दावत फिक्र ये है कि छोड़ो नमाज हनफी, छोड़ो नमाज ये जो नमाज क्या है, नमाज जाफरी, और छोड़ो नमाज नक्शबंदी। आओ लोगों उस नमाज की तरफ कि जिन साहिब नमाज का हमने कलमा पढ़ा है। क्या मतलब, आओ लोगों हमारी दावत है, नमाज हनफी नमाज जाफरी छोड़ो, आओ नमाज मोहम्मदी की तरफ। अशरफुल हिदाया वाले लिखते हैं, हिदाया की शरह करते हुए, वहुवा मुखय्यरुन फिल उखरयैनी मानाहु इन शाअ सकता व इन शाअ करहा व इन शाअ सब्बहा कदा रुविया अन अबी हनीफता रहिमहुल्लाह। ये क्या तर्जमा करते हैं, नमाजी को नमाज की आखिरी 2 रकतों में इख्तियार है, वो चाहे तो चुप रहे चाहे तो पढ़ ले, चाहे तो चुप रहे चाहे तो वो पढ़ ले, और अगर चाहे तो सिर्फ सुभान अल्लाह कह ले। यही इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह से मरवी है। ये है नमाज हनफी। यहां तो खिजर हयात बखरवी और मुकल्लिदीन मुक्तदी को मना करते हैं कि आपने इमाम के पीछे किरात नहीं करनी, सूरतुल फातिहा नहीं पढ़नी, और यहां इनके मुकल्लिद इमाम को यह बताया जा रहा है कि आपके ऊपर फर्ज नमाज की पहली 2 रकतों में किरात करना, फातिहा पढ़ना फर्ज है। बाकी आखिरी 2 रकतों के अंदर चाहो तो चुप रहो, चाहो तो पढ़ लो, चाहो तो सुभान अल्लाह कह दो। ये नमाज है या नमाज के साथ तमाशा है? यहां मैं आपको बताता चलूं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, चाहे तुम जाफरी उल मसलक हो, चाहे तुम हनफी उल मसलक हो, चाहे तुम्हारा मसलक देवबंद से ताल्लुक है, चाहे तुम्हारा मसलक बरेलविया से ताल्लुक है, और चाहे तुम्हारा मसलक आलुल हदीस से ताल्लुक है, सुनने वालों ये बात अपने पल्ले बांध लो। कयामत के दिन में अल्लाह जुल जलाल के हुकूक में हमसे सबसे पहला हिसाब और सवाल वो नमाज के मुतल्लिक होगा। और अगर हम नमाज इस तरह की अल्लाह के पास लेकर के गए, यानी नमाजे जाफरी और नमाजे हनफी नाम की अल्लाह के पास नमाजें लेकर के गए कि पहली 2 रकतों में पढ़ लिया, आखिरी 2 में चुप रहे, अल्लाह जुल जलाल के यहां ऐसी नमाज आपकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होने लगी है। अभी से अकल के नाखून लो और परे करो नमाज हनफी को। आओ लोगों हमारी दावत है कि नमाज मोहम्मदी की तरफ आ जाओ। अशरफुल हिदाया ये मेरे मसलक की किताब नहीं है, हमारी फिका अल्लाह का कुरान है, और हमारी फिका बुखारी है, मुस्लिम है, अबू दाऊद है, तिरमजी है, इब्ने माजा है वगैरह। ये हनफी फिका है। इस हनफी फिका के मकौल क्या आपको बताया जा रहा है कि आप नमाज में तकबीर तहरीमा के मौके पर अल्लाह अकबर की बजाय आप फारसी में कह दें अल्लाह बुजुर्ग बरतरस्त, आप कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह, तो भी आपकी नमाज शुरू हो जाएगी और नमाज आपकी जायज और सही होगी। जबकि कुरान और हदीस के मुताबिक अगर आपने शुरू नमाज में अल्लाह अकबर की बजाय कुछ और कहकर अपनी नमाज शुरू की, आपकी नमाज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगी। ये मेरे पास अशरफुल हिदाया है। यहां ये लिखते हैं अल्लाह का तमामा बिल फ़िअली करा औ लम यकरा,
قرأ او لم یقرأ، لکھتے ہیں کہ نماز کا پورا ہونا فعل پر معلق ہے، چاہے آپ نے نماز میں کچھ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ لو جی، گنگے بہرے والی نماز کہتا ہے کہ نماز کے اندر کیا ہے، نماز کا پورا ہونا فعل پر معلق ہے، چاہے آپ منہ بند کر کے رکھو یا کچھ پڑھ لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آپ نے منہ بند کر کے نماز پڑھی اور آپ کا منہ حرکت ہوتا ہے، یاد رکھ لو کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ لکھتے ہیں وَالْقَعْدَةُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ مِقْدَارَ التَّشَهُدِ، آپ بھلے التحیات للہ مت پڑھیں، لیکن التحیات تشہد کی مقدار اگر آپ بیٹھ گئے تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ جبکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اگر آپ نے نماز میں التحیات للہ تشہد نہ پڑھا، درود نہ پڑھا، آپ کی نماز انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گی۔ اشرف الہدایہ والے لکھتے ہیں چھٹا فرض بقدر تشہد اخیرہ، یعنی اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے جس میں التحیات سے عبد و رسول تک پڑھنا ممکن ہو، یعنی یہاں تک اتنی دیر اگر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کچھ بھی نہ پڑھا تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، جبکہ قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کی نماز انا للہ و انا الیہ راجعون ہوگی۔ اور اسی طرح یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے آخری سجدے سے سر اٹھایا، اذا رفع راسہ من السجدۃ الاخیرۃ قعد قطر التشہد، آپ نے آخری سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹھ گئے اور تشہد کی مقدار جتنا آپ نے بیٹھ لیا، پھر اس کے بعد ثم احدث، اگر آپ نے خلاف نماز کوئی حرکت کی یا آپ نے ہوا خارج کر دی یا آپ نے باتیں کرنا شروع کر دی، فقد تمت صلاتہ، نماز آپ کی پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ جبکہ حدیث کے مطابق آپ کی نماز انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گی۔ اور یہ اشرف الہدایہ ہے، یہاں سے میں آپ کو نماز حنفی بتا رہا ہوں، وہ نماز جو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونی۔ لکھتے ہیں فَإِنْ قَالَ بَدْلَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلُّ أَوْ أَعْظَمُ أَوِ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَجْزَعَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد امام محمد کے نزدیک اگر آپ نے اللہ اکبر کی بجائے کیا کہا اللہ اجل، یا آپ نے کہا اللہ بہت بڑا ہے اللہ اعظم، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، جبکہ نماز شروع کرنے کے لیے لازم ہے اللہ اکبر کہیں، اور نماز ختم کرنے کے لیے لازم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سلام پھیریں اور سلام کہیں۔ یہ میرے پاس اشرف الہدایہ ہے، یہ نماز حنفی یہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ لکھتے ہیں فَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نماز کو فارسی سے شروع کیا، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر عربی کے ساتھ۔ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے نماز کو فارسی کے ساتھ شروع کیا، فارسی میں کیسے ہوگی؟ اللہ بزرگ و برتر است، اور کہتے ہیں او قرأ فیہا بالفارسیہ، آپ نے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، یہاں نماز اس طرح نہیں شروع کرتے، آپ فارسی میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ کو یہ کافی ہو جائے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تو مولانا خضر حیات بکھروی اور اے اہل تقلید، شرم کرو، ہم آپ کی طرح بدزبانی نہیں کریں گے، ہم آپ کو شرم کا درس ضرور دیں گے۔ مقتدی کو منع کرنے لگے تھے کہ نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، اور یہاں تو نماز کا یہ حال کر دیا کہ نماز فارسی میں ہو رہی ہے، فاتحہ کی بجائے ایک آیت بھی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، آخری 2 رکعتوں میں چپ رہ جائے نماز ہو جائے گی،
अत्तहियात पढ़ने की बजाय उतनी मिकदार बैठ ले नमाज हो जाएगी। और अभी मेरे पास टाइम कम है, वरना फिका हनफी में यह भी है कि आप कुत्ते का पिल्ला उठाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी। सब कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये नमाज हुई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अशरफुल हिदाया वाले लिखते हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, देवबंद मसलक के बड़े जय्यद उलमाए किराम हैं। लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा के नजदीक अगर गैर अरबी में किरात की तो फर्ज किरात अदा हो जाएगा। खिजर हयात बखरी साहब ए बखर दे रावण वाले, खिजर हयात बखरवी साहब दरिया या बखर दे रावण वाले, तो लोगो तुसा हुण सराइकी च नमाज पढ़ा करो। और बल्ले बल्ले हुण अरबी च नमाज पढ़न की जरूरत कई नहीं, हुण तुसा लोगो सराइकी च नमाज पढ़ो, तुसा पश्तो ही नमाज पढ़ो, थोड़ी नमाज थी वैसी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अर्ज करने लगा हूं मुख्तसर करके। एक तो मैंने खिजर हयात बखरवी के बकौल बे का तर्जमा अशरफुल हिदाया से दिखा दिया, और ये जो खिजर हयात बखरवी साहब बे का नुक्ता लेकर आए हैं ना, ये खुद साख्ता जड़ी बूटी है। ए बखर दे कै सहराज क्यों खिजर हयात बखरवी को मिली है। बे के खुद साख्ता तर्जमे और तशरीह के मुकाबले में मोहतरम भाइयों, ये मेरे पास आपको किताब नजर आ रही है, दिखती पई ने, नजर आंदी पई ने, अखियां पट के देखो। ये जामे तिरमजी है, बाब माजा फिल किराती खल्फल इमाम। खिजर हयात बखरवी कहता है कि गैर मुकल्लिदीन अजहल तरीन तबका है, और जालिम और बदबख्त ये इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा पर क्या फतवा लगाओगे? तुम्हारी मां तुम्हारे ऊपर बैठ कर रोए। आलुल हदीस को अजहल तरीन बताने वाले खिजर हयात बकरवी, मुझे बता कि इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा पर क्या फतवा लगाओगे? कहते हो कि अहले हदीस मलका विक्टोरिया की पैदावार है, तो नऊज बिल्लाह ये इमाम अबू ईसा पर क्या फतवा लगाओगे? इमाम साहब लिखते हैं, बाब माजा फिल किराती खल्फल इमाम, इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने का बयान। हमारा काम गालियां देना नहीं है, हमारा काम तुम्हें आईना दिखाना है। अगर शर्म है तो शर्म कर लो, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये हदीस लेकर आए हैं उबादा बिन सामित से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, उबादा बिन सामित कहते हैं, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फसकुलत अलैहिल किरातु फलम्मा इनसरफा काल इन्नी अराकुम तकरऊना वरा इमामिकुम काला कुलना या रसूल अल्लाह काल ला तफअलू इल्ला बि उम्मिल कुरान फइन्नहु ला सलाता लिमन लम यकरा बिहा। ये खिजर हयात बखरवी ने जोर दिया है बे का अपनी तरफ से मतलब निकालते हुए कि बे का मतलब है फातिहा भी पढ़ो और कुछ और भी पढ़ो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आपके सामने रख दिया, और इस रिवायत को इमाम इब्ने खुजैमा और दीगर ने सही कहा, और इमाम हाफिज इब्ने हजर ने इस रिवायत को हसन कहा, और इसी माने की रिवायत 824 नंबर में सुनन अबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है। वो भी मैं जल्दी में पढ़ देता हूं आपको। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज पढ़ाई और आप पर किरात करना भारी हो गया। आपने फरमाया कि तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो? उन्होंने कहा कि जी हम पढ़ते हैं। आपने फरमाया ला तफअलू ऐ ला तकराऊ इल्ला बि उम्मिल कुरान, सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी है, बाकी तुमने खामोश रहना है। तो खिजर हयात बखरी साहब, आपके एतराज का ये जवाब है, हम जारी नमाजों में इमाम के पीछे फातिहा पढ़ करके इसलिए चुप हो जाते हैं कि हमें हमारे प्यारे नबी का हुक्म है जारी नमाजों में फातिहा पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। मेरे पास सुनन नबी दाऊद है। सुनन नबी दाऊद में अल्लाह अकबर नाफे बयान करते हैं कि अब्दुल्ला अपना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु नमाज फजर में लेट हो गए, और मेरे साथ ही उबादा बिन सामित जमात में शामिल हुए और मेरे साथ ही खड़े हुए।
میں نے دیکھا کہ عبادہ بن صامت فجر کی نماز میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو جناب عبادہ بن صامت نے کہا کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے جاری نمازوں میں صرف فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، فاتحہ کے علاوہ قرات کرنے سے ہمیں روک دیا، منع کر دیا۔ روایت سنن نبی داؤد میں 824 نمبر پر ہے، اور یہی روایت سنن نسائی کے اندر ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر۔ اور امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ مقتدی ہر نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا۔ تو اہل حدیث کو دنیا کی غیر مقلد اجل ترین قوم کہنے والے خضر حیات بکروی مجھے بتا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، امام ترمذی اور اسی طرح حدیث کے دیگر اماموں پر کیا فتویٰ لگاؤ گے جو یہ لے کر کے آئے باب ما جاء فی القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا بیان۔ اور آخری حدیث بھی آپ کو بیان کر دوں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی آپ نے بات کہی تھی، تو خود جابر رضی اللہ عنہ ابن ماجہ میں کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے زور اثر میں فاتحہ بھی پڑھتے اور فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو عبادہ بن صامت کی روایات کے مطابق جاری نمازوں میں صرف فاتحہ پڑھنی ہے، اور سری نمازوں کے اندر مقتدی فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور خضر حیات بکری صاحب، گندی زبان رکھنے والا، اے بد زبان شخص، تو نے اہل حدیث کو غیر مقلد کہہ کر دنیا کی اجہل ترین قوم کہا۔ صحیح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ پر اے ظالم تو کیا فتویٰ لگائے گا؟ امام نووی رحمہ اللہ باب لائے، باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعت، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ ائمہ محدثین اور اہل الحدیث کے نزدیک واجب کا مطلب ہوتا ہے فرض۔ تو اہل حدیث کو غیر مقلد نام دے کر دنیا کی اجہل ترین قوم کہنے والا اے بکھر کا بدتمیز واہیات مقلد۔ امام مسلم حدیث لائے حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام سے بیان کیا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی نامکمل ہے۔ ابو ہریرہ سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، فرمایا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اقرا بہا فی نفسی کا، پھر فاتحہ کو آہستہ سے پڑھ لیا کرو۔ تو اہل حدیث کو غیر مقلد کہہ کر دنیا کی جاہل ترین قوم بتانے والے اے بدتمیز خضر حیات بکروی، مجھے بتا کہ تو ائمہ محدثین پر کیا فتوے لگائے گا جنہوں نے ان احادیث کے اوپر ابواب قائم کیے کہ ماموم کے اوپر بھی اور امام کے اوپر بھی، مقتدی کے اوپر بھی، اور ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ ہر نمازی کو پڑھنا فرض ہے۔ کیا فتویٰ لگائے گا یہاں پر؟ تو کیا فتویٰ لگائے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر، جو اپنے پوچھنے والے کو بتا رہے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی آہستہ سے سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کر۔ مقلدو، تمہارا کام گالیاں بکنا، ہمارا کام قال اللہ قال رسول پڑھنا۔ تمہیں گالیاں بکنا مبارک ہو، ہمیں اللہ کا قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین مبارک ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔